آج ہم پڑھیں گے مکالمہ جو کہ ہے روزمرہ زندگی میں سائنس کی افادیت پر مکالمہ ہے. اس کو ہم دیکھیں گے جو کہ دو دوستوں کے درمیان ہے. اس سے پہلے بھی مکالمے پر کچھ ویڈیوز ہیں، وہ میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی، آپ ضرور چیک کر لیجئے گا. تو شروع کرتے ہیں. کمیل، یہ ایک پہلے دوست کا نام ہے. میں مکالمے کی ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں کہ مکالمہ کسے کہتے ہیں. مکالمہ اسے کہتے ہیں کہ دو لوگوں کے درمیان جو بات چیت ہوتی ہے، دو لوگوں سے زیادہ لوگوں کے درمیان میں جو بات چیت سوالن جواباً ہوتی ہے. جیسے یہ دیکھیں، یہ پہلا کردار ہے، یہ دوسرا کردار ہے. وہ جو سوالن جواباً ان کی گفتگو ہوتی ہے، اس کو ہو بہو لکھنا کہ جیسے یہ ہمارے سامنے ایک واقعہ ہوا ہے، تو اس کو کہتے ہیں مکالمہ. دو لوگوں کے درمیان جو بات چیت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مکالمہ. اب پہلا دوست ہے کمیل. کمیل کہتا ہے السلام علیکم شوذب بھائی، کیا حال ہے؟ آگے سے شوذب کہتا ہے وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک، اللہ کا شکر ہے. دیکھیں سوالن جواباً جو ہے مکالمہ آگے بڑھ رہا ہے. تو کمیل آگے سے کہتا ہے شوذب بھائی، ایک بات تو بتاؤ کہ پرانے وقتوں کے لوگ بھاری کام کیسے کرتے تھے؟ کہ وہ کمیل اب اس کو کہتا ہے کہ میں حیران ہوں کہ پرانے وقتوں میں لوگ بھاری کام کیسے کرتے تھے، کیسے مشینیں نہیں ہوتی تھی اور لوگ ہاتھوں سے سارا کام کرتے تھے. شوذب کہتا ہے بھائی پرانے وقتوں میں جسمانی محنت واحد ذریعہ تھی جس کو تمام حالت میں استعمال کیا جاتا تھا. کمیل کہتا ہے لوگوں نے جسمانی مشقت سے کیسے چھٹکارا پایا؟ وہ کمیل کہتا ہے سوچنے والی بات ہے کہ لوگوں نے جسمانی مشقت جو وہ کرتے تھے اس سے کیسے چھٹکارا پایا، اس مطلب کیسے نجات پائی. شوذب آگے سے کہتا ہے انسان نے مختلف قسم کی جو ہے مشینیں ایجاد کی جو انسان کے لیے کام کرتی ہیں. ان مشینوں اور جدید سائنسی طریقہ کار کے استعمال سے انسان نے جسمانی مشقت سے نجات حاصل کی. اب آپ خود دیکھیں، جیسے ایک کپڑے دھونا، پہلے زمانے کی عورتیں یا ہمارے دادا پردادا لوگ وہ ہاتھ سے کپڑے دھوتے، مطلب مثال کے طور پر وہ ایک محنت طلب کام تھا. اب مشین میں ڈالو کپڑے دھل جاتے ہیں. اور جیسے فریج ہے، اے سی ہے، اگر ہمیں گرمی لگتی ہے تو اے سی ہے. اور اب ہم دیکھیں کہ ہر چیز جو ہے سائنس کی لپیٹ میں آ چکی ہے. انسان کی زندگی بہت آسان ہو چکی ہے. پہلے عورتیں آٹا جو ہے پیسنے کے لیے چکی کا استعمال کرتی تھی. وہ جب چکی پیستی تھیں، وہ چکی پیسنا اس قدر مشکل ہوتا تھا کہ وہ موٹی نہیں ہوتی تھی. اور آج کل ایسا ہے کہ چکی پیسنے یہ چکیاں ہیں، وہ جو آٹے کو پیس کر بہت بڑی مقدار میں وہ ہو جاتا ہے. آٹا گوندنے کی بجائے آٹا گوندنے والی مشینیں آ گئی ہیں، حتیٰ کہ روٹی پکانے والی مشینیں آ گئی. مطلب ہم ہر چیز دیکھیں، ہر چیز کا پروسیس بہت آسان ہو چکا ہے، اس میں مشینوں نے اپنی جگہ لے لی ہے. اچھا، کمیل کہتا ہے پرانے وقتوں میں پیغامات کیسے بھیجے جاتے تھے؟ اب وہ کہتا ہے پرانے وقتوں میں لوگ ایک دوسرے سے پیغام کیسے بھیجتے تھے، کیونکہ موبائل فون تو تھے نہیں. کوئی خطوں کی دعوت ہوتی تھی، وہ بھی خط لے کے جانا، کئی دن گزر جانا، لوگوں کے کیا حالات ہیں، حالات وہی گزر جانے، مطلب کافی ساری مشکلات تھی. تو شوذب کہتا ہے پرانے وقتوں میں پیغام جھنڈا لہرا کر یا پہاڑی پر آگ جلا کر یا پھر ڈھول سے آواز پیدا کر کے بھیجے جاتے تھے. کمیل، آج کے دور میں پیغامات کیسے بھیجے جاتے ہیں؟ شوذب آگے سے کہتا ہے آج کے دور میں پیغامات ٹیلی ویژن وائرلیس ہے. ہم ٹیلی ویژن پہ پوری دنیا کی خبریں دیکھتے ہیں. وائرلیس ہے، ٹیلی گراف ہے، ریڈیو ہے، انٹرنیٹ ہے، موبائل کے ذریعے بھیجے جاتے ہیں کہ ایک سیکنڈ کے اندر ہم ایک خبر 7 سمندر پار ہم پہنچا سکتے ہیں. جو کہ پہلے لوگوں کو اب پتہ چلے تو وہ شاید حیران ہو جائیں کہ ہم کیسی دنیا میں آ گئے ہیں، سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے. اچھا، آگے سے وہ کہتا ہے کمیل کہتا ہے سائنس نے طب کے میدان میں کیا کیا ہے؟ مطلب طب کہتے ہیں مطلب ڈاکٹری کے میدان میں، کہ شوذب مطلب علاج معالجے کے لیے کیا کیا. سائنس نے طب کے میدان میں بھی کئی معجزات کی ہیں. کمیل کہتا ہے ابتدائی دور میں کیا ایجادات ہوئیں؟ کمیل اب کہتا ہے کہ شروع کے دور میں کیا ایجادات ہوئیں. تو آگے سے شوذب کہتا ہے گھنٹے، گھڑیاں، گراموفون، ربڑ اور کاغذ ابتدائی دنوں کی ایجادات ہیں. کہتے ہیں گھنٹے بنائے گی، گھڑیاں بنائے گی، گراموفون بنائیں گے، ربڑ ہے، کاغذ ہے.
یہ ابتدائی دنوں کی ایجادات۔ کمیل کہتا ہے زمانہ کریم میں کون سی ایجادات ہوئیں؟ شوذب کہتا ہے اگر ہم میڈیا کو دیکھیں تو فلم بنانے کا کیمرہ ایجاد ہوا، ٹیلی گراف ایجاد ہوا، ٹیلی فون ایجاد ہوا، اسٹیم انجن ایجاد ہوا، کمپیوٹر، پھر سمارٹ کمپیوٹر آ گئے، ان کا وزن کم ہو گیا، مطلب گھٹ گیا، ان کی جگہ پر اسمارٹ لیپ ٹاپ آ گئے، موٹر کار گاڑیاں آ گئیں کہ ٹرانسپورٹ میں اتنی ترقی ہو گئی کہ پہلے گھوڑوں پر لوگ سفر کرتے تھے یا قافلوں کی صورت میں دور دراز شہروں میں سفر کرتے تھے، یا بحری جہاز ہوتے تھے، وہ بھی مطلب کشتیاں ہوتی تھی، بحری جہاز بھی خیر یہ تو بعد میں اتنی ترقی ہوتی گئی، ٹی وی سیٹ آ گئے، اور ٹی وی پہلے ٹی وی بھاری بھرکم ٹی ویاں ہوتی تھیں، اور آج کل ہم دیکھیں تو اسمارٹ ٹی وی ایل ای ڈی وغیرہ ہے، اسمارٹ لک ہے، اور مطلب ہر چیز یونیک ہو چکی ہے، ماڈرن طریقے سے آ چکی ہے، وی سی آر وغیرہ۔ خیر اب تو وی سی آر کا دور نہیں، انٹرنیٹ کا دور ہے، انٹرنیٹ، موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے، لیپ ٹاپ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ جو مرضی معلومات لیں۔ کمیل کہتا ہے کیا دور جدید سائنس کا دور ہے؟ شوذب اس میں کوئی شک نہیں کہ دور جدید سائنسی دور ہے، اس میں ایٹمی دور میں ہم خلا کو جو ہے فتح کر چکے ہیں اور چاند پر پہنچ چکے ہیں۔ کہتے ہیں آج کا دور اس قدر جدید ہے کہ انسان چاند پر پہنچ گیا ہے، اس نے خلا کو فتح کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ کمیل کہتا ہے ہم سائنس کے فوائد سے انتہائی حد تک کیسے لطف اندوز ہو سکتے ہیں؟ ہم سائنس کے فوائد سے وہ کہتے ہیں ہم کیسے لطف اندوز ہو سکتے ہیں؟ شوذب آگے سے کہتا ہے مغربی ممالک نے سائنس میں بہت ترقی کی ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ اس کے فوائد سے بھرپور لطف اندوز ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مغربی ممالک جو ہیں، مطلب جو انگریز ہیں، انہوں نے بہت ترقی کی ہے، انگریزوں کی ہی ایجادات ہیں زیادہ تر، کہ اس کے فوائد سے وہ بھرپور لطف اندوز ہوتے ہیں، ان کی زندگی کامیاب ہے، ترقی یافتہ ممالک میں وہ ان کا شمار ہوتا ہے۔ کمیل کہتا ہے اچھا شوذب بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے بہت کارآمد معلومات دی ہیں۔ شوذب آگے سے کہتا ہے کوئی بات نہیں، اللہ حافظ۔ مکالمہ اختتام کو پہنچا۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا مکالمہ سمجھ آیا ہوگا، پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، دوستوں سے یہ لیسن شیئر کر دیں تاکہ ان کی بھی ہیلپ ہو سکے۔ اللہ حافظ۔